ابھی آنریبل ممبر اٹک نے تقریر کی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوتا کہ اپوزیشن سے ہمیں کوئی اچھی تجاویز آتی، اور کسی کو نہ پتا ہو تو کم از کم آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں۔ تنقید برائے تنقید کرنا میرا مقصد نہیں، تنقید برائے اصلاح مقصد ہے، اور بڑے اچھے ماحول میں یہ ڈیبیٹ یہاں پر چل رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس تقریر کے آخر میں، مختصر تقریر کے آخر میں کچھ تجاویز بھی دیں اپنی ناقص رائے میں، اور حکومت اس کو اگر مناسب سمجھے تو اکوموڈیٹ بھی کرے۔ لیکن جہاں میں بات کر رہا ہوں اچھے ماحول کا، تو اب آنریبل پارلیمنٹری لیڈر ٹریجری بینچز کے یہاں نہیں بیٹھے، میں ان کو یہ کہتا کہ وہ جو اٹھ کے انہوں نے ابھی یہاں پر ایک ریبٹل دیا، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ نہ کرتے اور ماحول نہ خراب کرتے تو شاید مزید بہتر ہوتا۔ ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم کے پی کے سی ایم کے پاس جہاز نہیں ہے، اور اگر کسی اور سی ایم کے پاس بھی جہاز ہوگا تو 11 ارب روپے کا گلف سٹریم نہیں ہوگا۔ تو عوام ماشاءاللہ بہت عقل مند ہو چکی ہے، مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آپٹکس کیا ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انہوں نے کیسے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ جو کچھ انہوں نے بسنت کے تہوار کے اوپر اپنے لیے گڈ ول جنریٹ کی تھی، اس ایک جہاز میں دھل گئی۔ میں اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں، اور جیسے شیخ آفتاب صاحب کہہ رہے تھے، میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں گفتگو کروں تاکہ پاکستان کی عوام کو سمجھ آئے ہم کس بحران سے دو چار ہیں، اور جو اس میں میری ناقص رائے ہے، سجیشنز ہیں، وہ میں آپ کو دوں۔ چیئرمین صاحب، فیکٹس یہ ہے کہ آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 378 روپے فی لیٹر ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ 520 روپے فی لیٹر پہ آج پاکستان میں آپ کو دستیاب ہو رہا ہے۔ یہ ابھی 80 روپے لیوی فی لیٹر کم کر کے ہے۔ جب آپ نے 2 دن کے لیے 160 روپے کی لیوی لگائی تھی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین تیل تھا۔ اگر میں آسان الفاظ میں مزید آسان الفاظ کروں تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 40% بڑھی ہے، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے پچھلے 1 ماہ میں 50% بڑھی ہے۔ کل پیٹرولیم منسٹر یہاں پر موجود تھے، اور میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھے ہیں، اور ہم دونوں کو ہمارے اکنامکس ٹیچر نے ایک چیز سکھائی تھی، وہ اگر آج بیٹھے ہوتے تو اس کا خود جواب دیتے کہ اگر 10 روپے فی لیٹر آپ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کریں گے تو اس کا ڈائریکٹ انفلیشنری امپیکٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی ہوگا، وہ فوڈ انفلیشن پہ بھی ہوگا، اور وہ جو الیکٹریسٹی کی پاور جنریشن ہے اس پہ بھی ہوگا، جو کہ آپ کے پھر بل میں آتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور دیگر مد میں۔ تو اگر 10 روپے فی لیٹر کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے، میں یہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ جب آپ نے 100 روپے سے زائد فی لیٹر قیمت بڑھائی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ جناب چیئرمین، یہ صرف انفلیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی اس ملک میں طوفان آیا ہے، اور یہ طوفان جو ہے یہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس نے یہ تمیز نہیں کرنی کہ امیر کون ہے غریب کون ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے ہر پاکستانی گھرانے پہ ہوگا، ہر پاکستانی شہری پہ ہوگا۔ سب سے زیادہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 3 طبقات پہ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں سے پہلے بھی بات کی گئی کہ جو ڈیلی ویجز ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو روز اپنی تازی کر کے کھاتا ہے، اس کو اس مد میں کہ وہ رکشہ لے کے، کوئی سواری لے کے، یا کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے کام پہ پہنچتا ہے، اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ سب سے زیادہ، اور کیونکہ میرا اور آپ کا بھی تعلق کاشتکاری کے شعبے سے ہے، اس ملک کا کسان جو ہے وہ پہلے پس رہا تھا، وہ بالکل پس گیا ہے۔ آج آپ کے ملک میں گندم کی فصل تیار کھڑی ہے کٹائی کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 520 روپے فی لیٹر کے اوپر کاشتکار بھی پریشان ہے کہ میں اپنی گندم کی فصل کیسے اٹھاؤں گا، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔
میری فصل کی اکنامک وائبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, مجھے کوئی بچت ہی نہیں ہوتی جس ریٹ پہ مجھے ڈیزل مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بزنس مین ہے, جو دکاندار ہے, جس نے ہو سکتا ہے اپنی دکان میں کوئی چھوٹا موٹا جنریٹر رکھا ہوگا لوڈ شیڈنگ کے لیے, جو اس میں ڈیزل ڈال کے اپنی دکان کا بلب جلاتا ہوگا, آج وہ بھی بینک رپسی کے عالم پہ آ گیا ہے, آج وہ بھی اپنے کاروبار کو بند کرنے کے عالم پہ آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ نے اب پرائسز رکھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی, یہ بیئربل نہیں ہے. جناب چیئرمین, منسٹر صاحب پیٹرولیم کل تقریر کر رہے تھے, میں نے بڑی غور سے ان کی تقریر سنی, تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ گلوبل آئل پرائسز بڑی ہیں اور ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارا ہاتھ تنگ ہے, ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, ایلبو روم نہیں ہے, تو ہمیں یہ جو سارا امپیکٹ ہے یہ عوام کے اوپر ٹرانسفر کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ 25 سے 30% میکسیمم انکریز ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر, اور میں یہ اس لیے اعداد و شمار میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے دینے کا, کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ عوام تک یہ بات پہنچے اور عوام سمجھے کہ ہم کس چیز کو ڈیبیٹ کریں یہاں پہ. اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز 25 سے 30% بڑھی ہیں تو پاکستان میں پرائسز جو ہیں 50% سے زیادہ بڑھی ہیں. اگر تو آپ یہ مجھے کہتے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں بھی قیمت بڑھائی ہے تو شاید عقل مان جاتی. لیکن ایسا کیوں ہے کہ اگر دنیا میں 25 سے 30% قیمت بڑھی ہے, پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ بڑھی ہے, ان حالات میں جب پاکستان کے عوام پہلے بھی پس رہی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا معاشی قتل ہو رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ. اور وہ عوام جو سسکیاں لے رہی ہے آج خدا نہ خواستہ اس بوجھ کے تلے شاید دم ہی نہ توڑ دے اپنا. یہاں پر انہوں نے خود کمپیریزن کیا, لیکن ان کے کمپیریزن کو میں صرف ایک آسان لفظوں میں کمپیریزن کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی تو ہم ایک پینڈیمک سے دو چار تھے, اور آپ کے علم میں ہے تب بھی انٹرنیشنل آئل پرائسز میں سرج آیا تھا, ان میں اضافہ ہوا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت تھی, تو میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری تھا فائنینس کا, اور ہم نے تب ریلیف دی تھی عوام کو سبسڈی کی مد میں, اور جو ہماری ٹیکس ایڈجسٹمنٹس ہیں, ہم نے فیول کے اوپر ٹیکس کم کیا تھا, اور حکومت نے کوشش کی تھی کہ جتنا امپیکٹ ہے میکسیمم ابزارب کر سکے اور وہ عوام کے اوپر نہ ہٹ جائے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت بھی $108 کا بیرل تھا اور آج بھی $110-12 کا بیرل ہے, تقریباً پرائسز ہے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں تو اوبیسلی سبسڈی دینا تو ممکن نہیں ہے. میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ سبسڈی دینا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا, لیکن جو آپ نے لیوی کو میکسیمائز کیا ہے اور آپ نے برڈن جو ہے سارا اینڈ یوزر اور صارف کے اوپر ٹرانسفر کر دیا ہے, یہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایسا میکنزم نکالنا چاہیے تھا جس سے اگر آپ نے یہ برڈن ٹرانسفر کرنا بھی تھا تو گریجولی کیا جاتا, آہستہ آہستہ کیا جاتا, ایک دم سے عوام کی کمر نہ توڑی جاتی. آپ نے 160, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, $160 فی لیٹر لیوی لگایا, آپ کے اوپر 2 دن کے لیے پریشر آیا, آپ نے اس کو گھٹا کے $80 کر دیا. یہ مزید بھی کم ہو سکتا تھا اور عوام کو اس کا امپیکٹ سے بچایا جا سکتا تھا. اب یہ چیئرمین صاحب بتانا بہت ضروری ہے کہ جو حکومت نے اقدامات لیے ان کے اثرات کیا ہوں گے, ریئل لائف کانسیکوینسز ان کے کیا ہوں گے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی. جب ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھے گی تو جو بھی آپ کی اشیاء ضرورت ہیں وہ ظاہر ہے مہنگی ہوں گی. آپ کے ملک میں جو انفلیشن ہے اس میں سپائک آئے گا. آپ کے ایکسپرٹس آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپریل کے انفلیشن فگرز 12 سے 13% ہوں گے, اور مئی اور جون میں یہ 14 اور 15% پہ چلی جائے گی. اسی طریقے سے جب اس کا انفلیشنری ایفیکٹ عام عوام پر جائے گا تو وہ جو پہلے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں وہ کیسے گزارا کر پائیں گے. اسی طریقے سے سر ابھی تو میں نے تو بڑے عرصے بعد تقریر شروع کی ہے, چیئرمین صاحب آپ ایسے نہیں کر سکتے, مجھے اپنے 3 منٹ اور دینے ہیں پھر میں وائنڈ اپ کر دوں گا. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کوئی پازیٹیو آپ کو سجیشنز دے سکوں. ایز لک وڈ ہیو اٹ, آنریبل فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, میں ان کی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں کوئی ایسی تنقید نہیں کر رہا جو آپ کے لیے ناگزیر گزرے, میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو بات کروں. میں سے آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں.
آپ کے ملک کا جو مڈل کلاس ہے وہ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے اور وہ ایویپوریٹ کر رہا ہے, ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے, غائب ہو رہا ہے, کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طریقے سے وزیر موصوف نے کہا کہ وی ہیو نو چوائس, ان کے الفاظ تھے. I disagree with him. There is always a choice. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے آسان راستہ ہے. بدقسمتی یہ ہے حکومت نے سارا برڈن جو ہے اینڈ یوزر کے اوپر کیا ہے اور خود کچھ اس سے ابزارب نہیں کیا. کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا. آئی ایم ایف پروگرام کی یہ بات کر رہے ہیں. آنریبل فائنانس منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں, میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, ان کو فل فور آئی ایم ایف کو جا کے کہنا چاہیے کہ یہ جو پالیسی ہے آلریڈی ملک کی 50% عوام پاورٹی لائن سے نیچے ہے. اس کے بعد مزید ملک کے غریب نے غریب تر ہونا ہے, پاورٹی لائن سے نیچے جانا ہے. خدارا ہمیں ان پالیسیز کو امینڈ کرنے دو, خدارا ہمیں اپنی عوام کو کوئی ریلیف دینے دو. مزیدار بات یہ ہے, وہ پھر پارلیمنٹری لیڈر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن آ جاتی ہیں, لیکن اگر وزیر اعلیٰ کو 11 ارب کا جہاز خریدنا اس پہ آئی ایم ایف کوئی تنقید نہیں کرتا, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں بنتا اس کے لیے. سجیشنز پہ آ جاتے ہیں. سر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, 2-3 باتیں اور تھیں میں نہیں کرتا. سجیشن میری ناقص رائے میں یہ ہوگی کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی فیڈرل کیبنٹ نے اپنی 6 ماہ کی سیلریز جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں اس کے لیے, اور جو ہمارا فیول الاؤنسز تھیں وہ ہم نے سلیش کر دی ہیں. اب آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس کی تصدیق یا تردید خود کریں گے, بٹ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو فیول کی مد میں الاؤنسز ملتی تھیں اگر 50% وہ کم کی ہیں تو آنریبل کیبنٹ منسٹر تو نہیں کہوں گا لیکن حکومتی اہلکاروں کو کیش کی مد میں بھی اس کی الاؤنسز دی جا رہی ہیں. تو اس کی آپ تردید کر دیں گے یا بتا دیں گے کہ کہنے کو تو آپٹکس کے لیے آپ نے فیول سلیش کر دی ہے لیکن ان کو کیش کی مد میں سننے میں آ رہا ہے پیسے دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میری تجویز آپ کو یہ ہوگی کہ اگر آپ اپنی تنخواہیں, اچھا جسچر ہے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر فیڈرل کیبنٹ نے یہ کیا ہے اچھا جسچر ہے, لیکن اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے. جو فیڈرل گورنمنٹ اربوں روپے خرچتی ہے اس کے اندر کمی لائیں, اور اس میں جو کمی آئے گی اس کو ڈائریکٹ آپ ٹرانسفر کریں فیول پرائس میں, تو پورے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر 2-3 میں تجاویز دینا چاہتا ہوں. پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جو سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے, اگر ہم ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو اور ڈیٹ ریسروسنگ کو نکال دیں تو وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے, اس کے اندر ہمیں کمی لانی ہوگی. اسی طریقے سے جس حکومت کو میں نے ہمیشہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی جو لاس میکنگ ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے, یہ معیشت کے اوپر بوجھ ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی حکومت کو لین کریں, آپ اپنے خرچوں کو کم کریں, اور یہ جب آپ اقدامات اٹھائیں گے تو ان کا اثر آئے گا. اسی طریقے سے میری ایک فائنانس منسٹر صاحب کو اور سجیشن ہے کہ اپنے پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کریں. سر لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس. سر آخری منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں اپنے پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کریں. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا پی ایس ڈی پی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ابھی بھی پی ایس ڈی پی میں بہت ساری ایسی اسکیمیں ہوں گی جو نان اسینشل ہوں گی. تمام نان اسینشل اسکیموں کو فریز کیا جائے اور ان کا جو پیسہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی ادھر ڈائیورٹ کریں تاکہ پوری ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکے. اس ملک میں سر ہمیں پینشن ریفارم کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت ابھی بھی 1000 ارب سے زیادہ پینشنوں کی مد میں دیتی ہے, اور جب تک آپ پینشن ریفارم نہیں کریں گے آپ ان لیکیجز کو نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے وفاقی حکومت جو نئی ہائرنگ کرتی ہے اس کو ہمیں کنٹریبیوشن پینشن سسٹم کے اوپر لانا ہوگا. اب حکومت مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ ہم اتنا زیادہ مد میں پینشنیں دیں. اس کے ساتھ ساتھ سر ایڈمنسٹریٹو ویسٹ جو ہے اور اوور لیپنگ جو ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہوگا. 18ویں ترمیم کا ہم روز راگ الاپتے ہیں یہاں پہ. 18ویں ترمیم کی ایک بات یہ تھی جو ہم سب نے یونانیمسلی اس کے اوپر اگری کیا تھا. چل بات مکمل کریں. میں آپ اس لیے آخری بات کر رہا ہوں, میری بات کا اعتبار کریں.
اگری کیا گیا تھا کہ حکومت کو لین کیا جائے گا, جو ایکسیس ادارے ہیں ان کو بند کیا جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ لین بنایا جائے گا. یہ موقع ہے وہ کرنے کا. آج مہربانی کر کے وہ کریں اور اپنے خرچوں کو کم کریں. تھینک یو صاحب, تھینک یو. سر آپ 3 منٹ سے کہہ رہے ہیں ختم. چلیں جی ختم. جی مائک کھولیے گا پلیز. باقی باتیں نہیں کرتا, آخری بات میں صرف اتنی کروں گا کہ, اور ہو سکتا اللہ کرے کہ شیخ صاحب کو میری بات میں کوئی ایسی نہ گزری ہو, میں نے تو کوشش کی ہے کنسٹرکٹیو بات کرنے کی. سر بات بڑی سمپل ہے. اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے سسکیاں لے رہی ہے اور حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کا گلا گھونٹیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جو اچھا ماحول بنا ہوا ہے, جس ماحول کے اندر یہ اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, ہم اس کو کیری فارورڈ کریں گے اور جو اپوزیشن کی طرف سے تجاویز آئی ہیں جو ان کو مناسب سمجھیں اس کو حکومت اکوموڈیٹ کرے. اور انشاءاللہ جب فائنانس منسٹر صاحب اپنی کلوزنگ سپیچ کریں گے تو اس میں یہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم عوام کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں اور اپوزیشن نے جو اچھی اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے, پازیٹیو کرٹیسزم کی ہے, اس کو انکارپوریٹ. تھینک یو. شکریہ.